इमरान खान साहब को कल फिर 14 साल की सज़ा होगी। क्वेश्चन ये है, मेन मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आए, कि खान साहब के बाहर आने में रुकावट क्या है और खान साहब कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो उन्हें सज़ा हुई है, इस सज़ा का खान साहब को पहले से ही पता था, मतलब उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी कि उनको कितनी सज़ा होने वाली है। इमरान खान साहब को कल फिर 14 साल की सज़ा होगी। ये सज़ा का सिलसिला मसलसल जारी है पिछले 2 से 2.5 साल में, और खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है ना वो 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। अलकादर ट्रस्ट केस उसी तरह का केस है जिस तरह के दूसरे केसेस खान साहब के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है, मेन मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब जेल से कब बाहर आ रहे हैं। एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि खान साहब के बाहर आने में रुकावट क्या है और खान साहब कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। प्रोसिक्यूशन के सबूतों में तजादाद मौजूद थे, लेकिन ऐसे केसेस में ये कुदरती है। ये वो हुक है जिसके जरिए कल को इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। पाकिस्तान में कभी भी किसी बड़े सियासतदान को इस तरह सजाएं दे के जो है अपनी सियासत से आउट नहीं आप कर सकते। ये कैसी जबरदस्त बात है कि जनाब जब इमरान खान को सजा होती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है। तो अलकादर ट्रस्ट केस जो था उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर खान साहब को जो 14 साल की सज़ा हुई है, इससे पहले भी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर उन्हें सज़ा हो चुकी थी। ये जो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो उन्हें सज़ा हुई है, इस सज़ा का खान साहब को पहले से ही पता था, मतलब उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी कि उनको कितनी सज़ा होने वाली है। ये केस क्या है, इस केस के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करता चलो। आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए केस बनाया किस बेसिस के ऊपर गया है और उसका पीछे जो है वो फैक्ट्स क्या हैं। अलकादर ट्रस्ट केस बेसिकली अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई 450 कनाल ज़मीन है जो मलिक रियाज साहब ने अलकादर ट्रस्ट और अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी थी। 450 कनाल जगह है वो, और वो यूनिवर्सिटी बन भी गई है। इस्लामाबाद से अगर आप जीटी रोड के रास्ते जेलम की तरफ जाएं तो रास्ते में तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले के ऊपर ही यूनिवर्सिटी बन। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और ऐसी जगह लग रही है देखने में कि आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो वैसे तो आई एम नॉट इन द मिडल ऑफ नोवेयर, बट एक्चुअली आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये जगह, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था उस तरह से, यहाँ पर बड़ी कोई आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है जो बनी है और जो अपना जो इम्पैक्ट है वो जनरेट कर रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है। कौन सी जगह पर मैं हूँ और कैसे ये ज़िंदगियाँ बदल रही है, आपको विजिट कराते हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त कैंपस बना हुआ है, यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, यहीं पर स्टूडेंट्स आकर रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की एजुकेशन दी जाती है वो मैं आपको बताता चलूँ। अलकादर यूनिवर्सिटी में बेसिकली दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती है। उसके अंदर एक डिफरेंट किस्म का निसाब तरतीब दिया गया है और उस निसाब को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत की गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी है, मैंने इधर उधर से नहीं सुना, इस सियासी तंजीमों से नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी के जो डीन हैं डॉक्टर जीशान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर जीशान के हवाले किया अलकादिर यूनिवर्सिटी को कि यहां इस्लामी माहौल होना चाहिए, सूफीइज्म सिखाएं, यहां पे इस्लामी माहौल सिखाएं। वो डॉक्टर जीशान से तो हमारी मुलाकातें हुई हैं। मैं जो बातें कर रहा हूं ना, मैं इधर उधर से सुन के नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से कर रहा हूं जो किसी तंजीम के नहीं है, ना वो पीटीआई के और ना वो किसी और तंजीम के, और वो लोग न्यूट्रल हैं बिल्कुल, जिनका किसी से कोई मफाद नहीं है। वो बताते हैं कि हमें बुलाया। मैं जब गवर्नर हाउस गया हूं, उसके अंदर आप दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर चल रहे होते हैं और एक डिफरेंट विजन के साथ जो वहाँ पे तलबा हैं वो पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स हो चुके हैं, क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पे जो है ना हर चीज़ फंक्शनल है। अभी तक कुछ डिपार्टमेंट्स बने हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स अभी तक बनने वाले रहते हैं और साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही थी, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद चीज़ें वहाँ पे रुक गई। अलकादर यूनिवर्सिटी बेसिकली अलकादर ट्रस्ट के अंदर है और अलकादर ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं या जो उसको रन करते हैं या ओन करते हैं वो इस वक्त इमरान खान है और बुशरा बीबी। बेसिकली ये बुशरा बीबी का कंसेप्ट था और उस कंसेप्ट और विजन को आगे बढ़ाते हुए खान साहब ने जो है ना वो ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था। इससे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर जुल्फी बुखारी भी थे और भी 1-2 मेंबर्स थे, यानी कि जब इन्होंने ये ट्रस्ट बनाई थी तो उसके अंदर जुल्फी बुखारी थे, इमरान खान साहब थे, बुशरा बीबी थी और 1-2 और मेंबर्स भी थे। लेकिन इस वक्त जो खान साहब और बुशरा बीबी दोनों उसके ट्रस्टीज हैं, इसलिए इस केस के अंदर नामजद भी उन्हें किया गया। ये केस बना किस तरह से है, इस केस के अंदर जो पीछे लॉजिक है वो ये है
کہ 450 کنال زمین جو ہے وہ ملک ریاض نے وہ دی ہے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اس ٹرسٹ کے اندر، اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے بینیفٹ لیا ہے اس بینیفٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریاض کے اوپر 450 ارب روپے کا جو ہے وہ پینلٹی ڈالی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے۔ 450 ارب روپے کی جو پینلٹی ڈلی تھی وہ ملک ریاض کے اوپر اس کنڈیشن میں ڈلی تھی کہ ملک ریاض نے جو بیریا ٹاؤن کراچی کی جو زمین ہے اس کے اندر میجر جو پورشن ہے وہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے لیا، تو سندھ گورنمنٹ سے کافی سارا رقبہ انہوں نے لے کے اس کے اگینسٹ یا اس کی ریپلیسمنٹ میں انہوں نے جو جگہ دی تھی وہ تھر میں جا کے دی تھی۔ تھر کا آپ کو پتہ ہی ہوگا جہاں پہ پانی نہیں ہے، جہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ روزگار زندگی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ زمین کی ویلیو کیا ہوگی۔ اب ملک ریاض صاحب نے کراچی سندھ کے اندر بیریا ٹاؤن کے لیے اتنی ایلیٹ کلاس جگہ پہ اوپر زمین لی اور بدلے میں انہوں نے زمین کہاں پر دے دی؟ تھر کے اندر اتنی ہی زمین دے دی۔ تو سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو زمین آپ نے سندھ گورنمنٹ سے لی تھی وہ بڑی ہی قیمتی تھی، اور جو آپ نے بدلے میں زمین دی ہے ان کو تھر کے اندر سندھ گورنمنٹ کو، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر پینلٹی ڈالی تھی کہ یہ ساری چیزیں ملی بھگت کی بیسس پہ ہوئی ہیں، بدنیتی کی بیسس کے اوپر ہوئی ہیں۔ ملک ریاض صاحب نے جو ایکسٹرا بینیفٹس لے ہیں اس زمین کو لے کر سندھ گورنمنٹ سے، کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے اور سندھ گورنمنٹ جو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے، یعنی کہ پبلک کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے، وہ زمین بیسیکلی پبلک کی ہوتی ہے، تو پبلک کا ایک بینیفٹ ہوتا ہے ہر اس زمین کے اندر جو گورنمنٹ کے پاس ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا، اس آرڈر کے تحت 450 ارب روپیہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر ملک ریاض نے جمع کروانا تھا۔ وہ جو پیسے تھے وہ پبلک کی فلاح کے لیے یا کسی نہ کسی گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے یا بعد میں کسی نہ کسی پروجیکٹ کے اندر لگ جاتے تاکہ پبلک کو اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ ہوتا۔ اب ہوا یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر ملک ریاض صاحب نے کچھ پیمنٹ جو ہے وہ برطانیہ یعنی کہ یو کے میں بھیجی تھی ایلیگلی۔ وہاں پہ یو کے کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے وہ پیسے پکڑ لیے یا ان کو پتہ چل گیا کہ ایلیگل منی لانڈرنگ ہوئی ہے ملک ریاض کی طرف سے 190 ملین پاؤنڈ کی۔ تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر تھے عمران خان، اور ان کی جو نیب تھی یا ان کے جو ادارے تھے ان سے کوارڈینیٹ کیا ایف آئی اے کے ساتھ اور ان کو یہ بتایا کہ یہ پیسے جو ہے ہمارے پاس آپ کی گورنمنٹ کے آگے ہیں، آپ لوگوں کے ایلیگل ٹرانسفر ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ کے تھرو ٹرانسفر ہوئے، اب ہمیں آپ بتا دیں کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو پیسے تھے وہ بیسیکلی آنے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کے اندر، یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر آنے تھے۔ تو ملک ریاض صاحب نے خان صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہ جو اماؤنٹ تھی جو اس نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی تھی ایز اے پینلٹی منی، انہوں نے وہ پیسے اس میں ایڈجسٹ کروا دی، اور خان صاحب نے کیبنٹ کو کوئی بھی چیز بتائے بغیر ان سے سائن کروا لی، کیونکہ کیبنٹ کی پرمیشن اور سگنیچر چاہیے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ ایگزیکٹو آرڈر پاس کرتے ہو تو اس کے لیے۔ تو کیبنٹ نے بھی منظوری دے دی اور خان صاحب نے بھی اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں انٹر کروا دیا۔ اب ملک ریاض صاحب نے جو قسط دینی تھی سپریم کورٹ کو وہ پیسے ادھر چلے گئے، حالانکہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں، اگر آپ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ پیسے ضبط ہونے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس۔ اب ملک ریاض کو وہ جو 50 ارب روپے یا جتنے بھی 190 ملین پاؤنڈ کی جو قسط اس کی جمع ہوئی تھی وہ اپنے پاس سے دینی تھی۔ یہ والی جو پیسے تھے وہ اس کے ضبط ہو گئے تھے ایلیگل ٹرانسفر کی وجہ سے، اور وہ ضبط ہو کے گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں آنے تھے۔ اب ملک ریاض کو اس میں بینیفٹ ہو گیا بہت زیادہ، یعنی کہ جو قسط انہوں نے پے کرنی تھی وہ انہی پیسوں سے پے ہوگی جو ان کے پیسے آلریڈی ضبط ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے بیسیکلی کیس۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پیسے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ وہ پیسے وہاں سے ٹرانسفر کر دیں گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کے اندر اور کیس ختم ہو جائے گا۔ جو ملک ریاض سے پینلٹی کے پیسے سپریم کورٹ نے لینے ہیں وہ اسی جگہ 450 ارب روپے کے اوپر کھڑے رہیں، اور ملک ریاض صاحب جو اپنی قسط ہے وہ نئے سرے سے جمع کرواتے رہیں جس طرح سے پہلے انہوں نے جمع کروائے اور آگے بھی جمع کرواتے رہیں۔ تو یہ اس کا کلیئر اینڈ کٹ میتھڈ ہے، لیکن اس کو کوئی ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس کویسچن کی طرف جس کا آپ سب کو انتظار ہے، عمران خان صاحب کب جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، یا عمران خان صاحب کب جیل سے رہا ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو جیل سے آج ہی باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سینیریو بننا پڑے گا۔ سینیریو کیا بن سکتا ہے؟ سینیریو یہ بن سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، عمران خان صاحب منوان اس گورنمنٹ کو تسلیم کر لیں، عمران خان صاحب یہ مان لیں کہ یہ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ ہے، یہ عوام کی ووٹ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور اگلے 6 مہینے تک عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہ کریں، کسی قسم کی کوئی پالیٹکس نہ کریں،
کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن نہ کریں اور کسی قسم کا گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر نہ ڈالیں. تو خان صاحب سے وہ یہ کمٹمنٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے تک کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کریں اور بنی گالا شفٹ ہو جائیں. خان صاحب اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہے. انہوں نے بہت دفعہ ان کو میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ہماری بات مان لیں, ہم بعد میں آپ کی بات مان لیں گے. لیکن خان صاحب اس بات کے اوپر ایگری نہیں ہوئے. انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ میرے جو سارے کارکنان ہیں جو سیاسی قیدی ہیں, جس میں محمود رشید صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور عمر سرفراز چیمہ جو گورنر رہے ہیں پنجاب کے وہ ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے جو 9 مئی کے اندر کیسز میں مطلب گرفتار ہیں, اور اس کے علاوہ پولیٹیکل جو بھی لوگ گرفتار ہیں ان سب کو رہا کیا جائے, ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے. اس کے بعد میں اس بارے میں سوچوں گا. لیکن گورنمنٹ اس بات کے اوپر ایگری نہیں کر رہی. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کو صرف ہم ریلیف دے دیں, ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے رہیں, ان کی کوئی سنوائی نہ ہو یا ان کی کوئی بات نہ ہو. تو خان صاحب اس بات کے اوپر ایگری نہیں کیے, اس لیے وہ ڈیڈ لاک وہیں کا وہیں رک گیا. اب جو دوسرا سینیریو بن رہا ہے وہ یہ سینیریو بن رہا ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے. 20 جنوری کو ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھا رہے ہیں, اور ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ عمران خان کو لائک کرتے ہیں. ایون ٹرمپ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ فل ہے اور بہت زیادہ امپریس ہے عمران خان صاحب سے. تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے جو ایک نیوٹرل پالیسی ہے امریکہ کی, جیسے کہ جو بائیڈن کی نہیں تھی, جو انکلائن تھی شہباز شریف گورنمنٹ کی طرف, وہ ایک طرح سے ایک نیوٹرل گورنمنٹ آ جائے گی, یا ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت فیور کرنے والی گورنمنٹ آ جائے امریکہ کی طرف. اور وہاں پہ جو فائنینشیل بلاکیج ہے, فائنینشیل بلاکیج جیسے IMF سے ہم نے ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ایک قسط لینی ہوتی ہے, اس کے اندر سٹاپ لگا دیں یا کسی نہ کسی قسم کی ہرڈل کریٹ کر دیں. تو 3 مہینے کے بعد نہ اگر ایشو ہو, 4 5 6 مہینے اگر گزر جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر پریشر پڑے گا اور کسی نہ کسی وجہ سے ڈائلاگ سٹارٹ ہو جائے گا. اب خان صاحب کن کنڈیشنز کے اوپر جو ہے نا وہ باہر آنا چاہتے ہیں. جو گورنمنٹ کی طرف سے کنڈیشنز ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. خان صاحب کن کنڈیشنز کے اوپر باہر آنا چاہتے ہیں اور وہ کب آنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اس وقت چل رہی ہے اس کی لیجٹمیسی کو جو ہے نا وہ ہم کویسچن کرتے رہیں. اپنی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے, جو ہمارا جو ایک چل رہا ہے تسلسل, اس کو ہم قائم رکھیں اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہم جو ہے وہ بارگیننگ کریں, ڈائلاگ کریں گورنمنٹ کے ساتھ, جو کہ آلریڈی وہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی, پیچھے ان کی 2 سے 3 بیٹھک ہو چکی ہیں. لیکن دونوں میں کنفلکٹ کہاں پہ آ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. گورنمنٹ چاہ رہی ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر خان صاحب کو باہر نکالیں کہ خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل موومنٹ ختم کر دیں, لیجیٹیمیسی ساری یہ مان لیں ان کی, اور ان کو اگلے 2 سے 3 سال کا ٹائم دے دیں. اس میں گورنمنٹ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ ہم چونکہ کچھ اعداد و شمار اچھے کر رہے ہیں, کچھ انفلیشن کو میں کمی لے کر آ رہے ہیں, جیسے کہ انٹرسٹ ریٹ 22% 12% آ رہا ہے, اور جو انفلیشن یا مہنگائی کی شرح ہے وہ بھی ایسا ایسا نیچے کی طرف آ رہا ہے, ڈبل ڈیجٹ سے نیچے سنگل ڈیجٹ کی طرف آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کی پرائسز بھی تھوڑے عرصے میں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ IMF سے کچھ انہوں کو گرین سگنل ملے ہیں. اس میں IMF نے انہیں بتایا ہے کہ آپ بجلی کی پرائسز بھی تھوڑی کم کر سکتے ہیں. ڈالر پرائس سٹیبل ہو گئی ہے, اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے, آئی تھنک 275 یا 280 کے پاس, جو کہ 300 پلس میں چلی گئی. تو گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اگر ہمیں 2 یا 2.5 سال کا ٹائم مل جاتا ہے, خان صاحب ہمیں تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو, تو پھر ہم ان کے ساتھ جو ابھی اس وقت بڑی شدت کے ساتھ ان کے اوپر پولیٹیکل کیسز بن رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, وہ رک جائیں گے, اور خان صاحب کو ہم اٹھا کے منی گالا لے آئیں گے, اور ایسا ایسا ہماری جیسے جیسے پاپولیرٹی ہوتی چلی جائے گی اس ٹائم ہم خان صاحب کو بھی فری ہینڈ دے دیں گے. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. خان صاحب کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کیونکہ وہ پاپولر ہیں, ووٹ پبلک نے انہیں دیے ہیں, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بنانے کا حق انہیں حاصل ہے, اور چونکہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, لا کے حساب سے اسی انسان کو گورنمنٹ کرنے کا حق ہوتا ہے جس کو پبلک منتخب کرتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر گورنمنٹ ان کے ساتھ نیگوشیشن کرے اور چیزوں کو سیٹل کرے, اور وہ جیل میں ہی بیٹھے رہیں. گورنمنٹ نئے الیکشن کی طرف جائے, نئے الیکشن کی ڈیٹ منتخب کرے, اور اس کے بعد وہ اپنے جو کیسز ہیں وہ عدالت کے تھرو میرٹ کے اوپر لڑتے ہوئے
सुरखरू होकर, कामयाब होकर, जेल से रिहा होकर बाहर आएं और अपने आप को एक विनर के तौर पे साबित करें। उससे उनकी मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, पब्लिक के अंदर इमेज बिल्डअप होगा, इंटरनेशनली वो एक माचो किस्म के जो मैन होते हैं, माचो लीडर जिसे बोलते हैं, जैसे कोई एक रेवोल्यूशनरी लीडर होता है, वो उसकी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आफ्टर 3 to 4 मंथ और 6 मंथ। खान साहब को जेल में बैठने का कोई इशू नहीं है। अब साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले उनके पास अमेरिकन सपोर्ट थी, अमेरिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, अब उनके पास इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है। अब उनको जो भी डिसीजन लेने होंगे अपने बलबूते पे लेने होंगे, और साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब उनसे बहुत आगे हैं। गवर्नमेंट की साइकोलॉजिकल पावर जो है वो बहुत वीक है, तो उस मैदान में खान साहब जो है वो उनको ज़रूर मात देंगे, और वो ऑलरेडी बहुत हद तक मात दे चुके हैं। अब देखना यह है कि इंटरनेशनल जो डेकोरम चेंज हो रहा है, यूके का, अमेरिका का, या रशिया का, या जितने भी चाइना का, जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं, सबका एक इंक्लाइन जो एक माइंडसेट जैसे ही डेवलप होगा, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और खान साहब की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इन लोगों को कुछ हद तक एग्री करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।